اچھا کھلاڑی، تحریر نگار عطیفہ انور۔ یہ سب بیوقوف ہیں، میں ان کے ساتھ کیوں کھیلوں؟ زید بیٹا یہ کیا رویہ ہے؟ تمہیں کیا ہوا؟ مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی سب سے بہتر ہوں۔ کیا ہوا زید، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ دادا یہ سب بچے بالکل بیکار ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں کھیل سکتا۔ زید سب تمہارے ساتھی ہیں، تمہیں ان کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تم بہت اچھے کھلاڑی ہو، لیکن اخلاق سے اور بھی بہتر بن سکتے ہو۔ مگر دادا وہ سب میرے لیول کے نہیں ہیں۔ زید کے ہمسائے میں ہی احمد رہتا ہے۔ احمد کو سب بچے بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ سب سے ملتا تھا اور بہت اچھا کھلاڑی بھی تھا۔ ایک دن احمد اسکول جا رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ زید علی اکیلا کھیل رہا ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے زید کے پاس جا کر کہا، سلام زید، میں احمد ہوں، کیا تم میرے ساتھ کھیلنا چاہو گے؟ ہاں کیوں نہیں؟ احمد اور زید نے دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کھیلنا شروع کر دیا۔ احمد نے دھیان دیا کہ علی کھیل کے دوران کبھی کبھار غصے میں آ جاتا تھا۔ احمد نے نرمی سے کہا، علی کھیل میں غصہ نہیں کرتے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کھیلنا چاہیے۔ مگر دیکھو وہ اچھا نہیں کھیلتے۔ ہر انسان اپنی صلاحیت کے مطابق کھیلتا ہے، اس لیے ان پر غصہ کرنا ٹھیک نہیں۔ احمد کھیل کے دوران ہنسی مزاح بھی کرتا رہا، مگر کسی کا مذاق نہیں اڑاتا تھا۔ اکثر بچوں کو مخاطب کرتا، جیسے بلال میرے دو کانوں والے یار، تو بلال ہنس کرتا۔ ایک بار زین سے کہنے لگا، زین دیکھو تمہارے منہ پر ناک لگی ہے۔ زین گھبرا کر ناک صاف کرنے لگا تو سب ہنس پڑے کہ سب کے منہ پر ناک تو لگی ہوتی ہے۔ یار یہ کیا، تم ہر وقت ان بچوں کے ساتھ ہنستے رہتے ہو؟ زید یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، وہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہنسی خوشی کام کرتے تھے۔ ایک دن احمد نے سب بچوں کو لطیفہ سنایا۔ ایک بار ایک ہاتھی اور ایک چونٹی دوست بن گئے۔ ہاتھی نے چونٹی سے کہا، ہم دونوں مل کر دوڑ لگاتے ہیں۔ چونٹی نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں جیت گئی تو تمہیں مجھے اپنے کندھوں پر بٹھانا پڑے گا۔ تو سب بچے زور زور سے ہنسنے لگے، لیکن احمد نے کبھی تفریح کے نام پر کسی کا مذاق نہیں اڑایا تھا اور نہ ہی جھوٹ بولا۔ سب بچے احمد سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کی ہر بات سنتے تھے۔ احمد کو دیکھ کر ایک دن زید نے بھی ایک بچے سے شرارت کرنے کا سوچا۔ اس نے کہا، آؤ سب بچے ریس لگاتے ہیں۔ ریس میں زید جیت گیا تو بلال کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، دیکھا کچوے، میں نے تجھے ہرا دیا نا، جس سے بلال بہت غمزدہ ہو گیا۔ وہاں موجود زاہد نے زید سے کہا، دیکھو تو تم بھی خرگوش کی طرح اچھل اچھل کر بھاگے ہو۔ جس پر زید کو غصہ آ گیا اور پیر پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ احمد نے زید کو سمجھایا، دوست مذاق کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی دل آزاری کی جائے یا جھوٹ بول کر سب کو خوش کیا جائے، اور جب ہم دوست مل جل کر کھیل رہے ہوں تو ایک دوسرے کے مذاق کا غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسکرا دینا چاہیے تاکہ محفل کا مزہ خراب نہ ہو۔ ہمارے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نمونہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ مجھے احساس ہوا ہے کہ اخلاق اور مل جل کر کھیلنا بھی اہم ہے۔ بہت خوب زید، ہمیں تم پر فخر ہے۔ میں نہ صرف اچھا کھلاڑی بنوں گا بلکہ اچھا انسان بھی۔ احمد کے اخلاق کی وجہ سے اسکول کے سب بچے بھی اخلاق کی رویہ اپنانے لگے۔ وہ سب ہمیشہ مسکراتے چہروں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے، مل جل کر کھیلتے، بحث کرنے کی بجائے
مسائل کا حل نکالتے اور ایک دوسرے کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرتے۔